अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ और एहतजाज का सिलसिला जारी है, तनकीद का इस इलेक्शन पर सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के नताइज मानने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ पंजाब में धांधली का रोना रो रही है। सिंध में, इंटीरियर सिंध और कराची में दोबारा धांधली के इल्जाम। बलोचिस्तान की हालत तो हम पहले दिन से जानते हैं, वहां पर भी बहुत से नताइज रोके गए और बहुत सा शोर डला उस वक्त जिस वक्त नताइज सामने आ रहे थे। अब क्या होगा? तमाम सूबों में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मौलाना मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर और 1 घंटा वक्त बढ़ाने से बहुत से नताइज तब्दील किए गए, ये उनका इल्जाम है। आज एतजाज एहसन साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि 6000 हमारे और 133 दूसरों के, ये कोई बात समझ में आने वाली नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपना इस्तीफा पेश करता हूं। बहुत से दूसरे रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और तहरीक इंसाफ के पंजाब के इलेक्शंस पर सवाल उठा रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं। 3 तलवार पर और पंजाब लाहौर में लालक जान चौक पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज आज भी चल रहा है। जिस दिन से नताइज आए हैं उस वक्त से एहतजाज चल रहा है। किधर जाएगा मामला? डॉक्टर शाहिद उसमें मौजूद है, नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ होंगे कराची से। इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 23 पोलिंग स्टेशन पर जो तारीख दी गई है इलेक्शंस करवाने की, उसको रद्द कर दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने। वो कहते हैं नहीं मानते इस चीज को। मुत्तहिदा का मैंडेट चोरी करने की कोशिश पहले भी की गई, जब हल्काबंदियां की गई, जब घर घर जाके वोटर लिस्टों को द्वारा फौज के जरिए उसको इंश्योर करने के लिए जो किया गया, वो भी मुत्तहिदा के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की गई और अब शब खून मारा जा रहा है। वो कहते हैं पूरे हल्का NA 250 यानी 250 में इलेक्शन कराया जाए। डॉक्टर साहब क्यों? काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बात आपने जो की थी कि सिंध में 16 तारीख को स्ट्राइक की कॉल दी है, ये 10 जमाती इत्तेहाद है, इसमें कौम परस्त भी है और फंक्शनल भी और फंक्शनल का मियां साहब से भी कराता है। दूसरी बात काशिफ, ये बात हम पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं मैं कि एक तो वो इवेंट है जो 11 का इवेंट है, एक उससे पहले का मसला, और 11 के बाद का टर्मोइल एक अगला टर्मोइल होगा। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चंद बैठे हैं। डॉक्टर साहब, ये फाफे आपने देखा? जी मैंने देखा और ये 100% से ज्यादा पोलिंग हो गई है। ये सारे पोलिंग स्टेशन जिसमें 100% से 200 से 300% वोट पड़े। जी हाँ। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें जीता कौन कौन है, ये पोलिंग स्टेशन कौन? देखिए, मैं तो कहता हूं कि अंगूठों के लेके ना निशान नादरा से चेक करवा के अंगूठे और अंगूठी काट दें जिन्होंने एक अंगूठा ज्यादा पे नजर आसानी से पता लग जाए। 1 मिनट का काम है, आप दे पेपर और सारा चेक हो जाएगा। अंगूठों के निशान तभी तो रखे गए थे नादरा के, हमारे पास सारे रिकॉर्डिंग। सुने, एक बात काशिफ ध्यान में रखें, जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन रिग्ड इलेक्शन हैं। उसकी वजह यह है कि प्री पोल रिगिंग हुई। सबसे पहले जो हमारे नदीम अफजल चंद साहब हैं, जो अब हमारी अच्छे कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, अब हमारी तरह अवाम में है, ये पहले ही हुक्मरान थे, अब हमारी तरह पहले भी अवामी थे। डॉक्टर बहुत थोड़े लोग हैं जितने अवामी होते हैं। हमेशा से अवामी नजरियाती और प्रॉपर पीपल्स पार्टी के जो नजरियाती लोग हैं उसमें से एक हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत उस वक्त भी करता था, अब ज्यादा करता हूं क्योंकि इन्होंने उस वक्त भी आवाज उठाई। बात सारी ये है कि हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मिलकर रातों रात एक अजीबो गरीब किस्म की केयरटेकर बनाई सारे सूबों में। सिंध का तो पता ही नहीं चला सिंध में हुआ क्या है, ठीक है ना। 27-28 वजीर बन गए, ये हो गया लटरम पटरम सेक्रेटरी। इमरान खान साहब की आदत के लिए मियां नवाज शरीफ साहब पहुंच गए। मियां साहब पहुंच गए, जो उस दिन भी थोड़ी सी बात हुई थी इसके मेरा ख्याल से कि अगर याद है मुस्तफा कमाल साहब मेरे साथ आ गए। जी हाँ, तो उन्होंने रद्द कर दिया है 43 पोलिंग स्टेशन को। तो इजाजत है तो फिर पहले उनसे सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये तारीख के बदतरीन रिग्ड इलेक्शन, प्री पोल्ड भी और आफ्टर पोल भी इन रिजल्ट को। मेरे सामने कम से कम 25 से 30 नशिस्तें ऐसी हैं कौमी असेंबली की जिसमें फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर वोटर रजिस्टर्ड वोट 800 थे तो 1275 पड़े, 963 थे तो 1100 पड़े, 1023 थे तो 2700 वोट उस एक पोलिंग स्टेशन पर पड़े। जितने वोटर थे उससे 2 गुना। इनका ख्याल था कि शायद RS को खरीद के और ये डरा धमका के स्कूल टीचर्स को और बच्चों को, जो इंतजामिया है, ये अपनी एक मनमानी केयर टेकर्स बिठा के पिट्ठू ये पूरी की पूरी कौम को पागल बनाएंगे। अगर इनका यह ख्याल था तो गलत था, इनके अपने गले पड़ गया सारा और कौम नहीं मान रही। कौम सड़कों पर है। इम्तियाज शेख साहब ने भी इसको तारीख के बदतरीन और धांधली वाले इलेक्शन करार दे दिया है फंक्शनल लीग सूबा सिंध से। मुस्तफा कमाल साहब, आपने कहा कि हम 43 पोलिंग स्टेशन के ऊपर सिर्फ जो पोलिंग की जा रही है उसको नहीं मानते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दिया। सर, आप तारीख दे दी, वो कहें नहीं जी इन्हीं 43 पर होगा, 43 पर होगा, तो क्या करेंगे आप?
یہ لوگ احتجاج کریں گے قانونی طریقے سے, آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے, لوگوں کا حق ہے, اور یہ اس میں کوئی اللاجیکل بات ہم نہیں کہہ رہے. کاشف بھائی آپ خود ابھی ذکر کر رہے ہیں پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن کی نااہلیوں کا. آپ کو ہم خود یہ گراؤنڈ پہ تھے ہم لوگ, دو باتیں صرف کروں گا. یہ کس نے ڈٹرمن کیا ہے, کون ڈٹرمن کرنے والا ہے, کہاں پر یہ طے ہوئی کہ صرف 43 جگہوں پہ پرابلم ہوئی ہے؟ 180 پولنگ اسٹیشن ہے NA-250 میں, اور تقریباً کم و بیش ہر جگہ پہ یہ والی پرابلم تھی. دوسری بات یہ کہ جب جو ہے وہ دوسرا امیدوار جو یہاں کے امیدوار ہیں PTI کے ڈاکٹر الوی صاحب, جب وہ پہنچتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے ریٹرننگ آفیسر کے پاس, تو وہ پولنگ کے وہ ڈبے, بیلٹ باکسز اور بیلٹنگ الیکشن کا سامان وہ کینڈیڈیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی میں رکھ کے لے جائیں, اور کینڈیڈیٹ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ ڈبے لے جاتے ہیں اور جو ہے وہ الیکشن کا سامان سارا لے جاتے ہیں. مصطفیٰ بھائی, ایک انتظامیہ جو ہے یہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کی مشاورت سے بنی ہے نا, کیئر ٹیکر انتظامیہ تو ساری آپ کی اور پیپلز پارٹی کی مشاورت سے بنی ہے, نگراں حکومت, اور ساری جو کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ROs ہوتے ہیں نا, وہ ججز ہوتے ہیں. ججز ہم نے نہیں لگائے, نہ ہم نے انتظامیہ لگائی ہے. انتظامیہ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم نے, جب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور سارا سلسلہ تھا, تو وہ ڈفرنٹ ساری بات تھی. کیئر ٹیکر میں کوئی بھی ہماری انتظامیہ نہیں لگی ہوئی جی. پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر صاحب نے جن کو بھی لگایا, جس طرح بھی لگایا, ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے ریٹرننگ آفیسر کی, اس کا جو ہے وہ کسی بھی پروونشل گورنمنٹ سے یا اس کا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہاں پر الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پر جو ہے بات ہو رہی ہے ریٹرننگ آفیسر کی. ریٹرننگ آفیسر تو جو ہے وہ جوڈیشری سے ہوتا ہے نا, تو اس سے انتظامیہ کا کیا تعلق؟ انتظامیہ تو یہ جو پولنگ آفیسر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوں گے انتظامیہ کے لوگ, تو وہ 3:30 بجے تک تو بیلٹ پیپر, بیلٹ باکسز اور جو ہے وہ سامان ہی اور لوگ ہی نہیں پہنچا پائے وہاں پہ. اور پھر جب احتجاج کیا وہاں کے, ہماری بھی کینڈیڈیٹ وہاں پر پہنچی, اس کے بعد وہاں پر پہنچی, انہوں نے جو اس سے پہلے کینڈیڈیٹ گئے تقریباً 11, 11:30, 12 بجے, انہوں نے ان کے حوالے بیلٹ باکسز اور ساری چیزیں کر دی. تو ہم تو بڑی ایک جسٹیفائڈ قسم کی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب لوگ دیکھیں یہ بڑا ڈائلیوٹ ہو گیا یہ الیکشن. آپ جو ہے وہ 43 جگہوں کے بجائے پورے NA میں جو ہے الیکشن رزلٹ ہوگا اس کو مان لیں گے. ان کا کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں پورے سندھ میں کرو. قوم پرست اکیلے نہیں ہے, فنکشنل لیگ نے بھی یہی بات کہی ہے. دادو کے الیکشن پہ شاید میاں نواز شریف صاحب نے بھی اعتراض کر دیا ہے. مختلف لوگ اعتراض کریں, لیکن جب یہ 250 حلقہ NA-250 مصطفیٰ کمال صاحب اس لیے نظروں میں آ رہا ہے کیونکہ NA-250 میں پولنگ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اکثریتی پولنگ سٹیشنز میں 3, 3:30 بجے تک شروع نہیں ہو پائی تھی. کتنا آسان کام ہے ان تمام ریٹرننگ افسروں کو, پریزائڈنگ افسروں کو اکٹھا کریں, ان کو کسی ایک جج کے سامنے, کسی سامنے پیش کریں, پوچھیں آپ اور آپ کا ساز و سامان وقت پر کیوں نہیں پہنچا. ایک حلقہ ہے پاکستان کا جس میں نہیں ہوا, آپ پوچھیں کہ کیوں نہیں پہنچا, کس نے روکا تھا آپ کو. پانی کا پانی. سب سے پہلے تو کاشف بھائی سب سے پہلے تو RO سے پوچھے نا, جو ان سب کا ہیڈ ہے, اس سے پوچھے نا سب سے پہلے تو, اور پھر اس کے بعد جو انتظامیہ سے پوچھے. بالکل پوچھنا چاہیے, ان کا اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان میں ساری کراچی میں الیکشن ہو رہے تھے اور جگہوں پہ بھائی کیا وجہ ہو گئی کہ جو وہ پہلی دفعہ ہم نے پاکستان, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب سے میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے نہیں دیکھے 7-8 الیکشنز پیچھے کہ بھائی کسی جگہ پہ یہ والی بھائی 8 بجے سے 8:15, 8:30 تو ہو سکتے ہیں, لیکن 3 بجے تک 3:30 بجے تک پولنگ نہیں ہوئی, ہو رہی شروع, اور وہاں پر نہ اسٹاف کا پتہ ہے نہ وہاں پر بیلٹ باکسز کا پتہ ہے. تو یہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا سارا کچھ, یہ میں نے اس حلقے کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا. لیکن کل عتیقہ اوڈو صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے MQM پر الزام لگایا. بہت سے لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ سب آپ کی وجہ سے ہے. بریک لے لوں, بریک کے بعد اس کا جواب دے دیجیے گا کہ جو MQM پر الزام لگ رہا ہے اس کا کیا کریں گے, اور الیکشن کمیشن کو اگر نہیں مان رہے, اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے گی نا, پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کیا کریں گے اگر الیکشن کمیشن بضد ہو اس بات پر کہ حلقہ NA-250 میں صرف 43 پولنگ سٹیشنز پر ہی الیکشن ہوگا, اس پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس دونوں کا جواب لیں گے. بریک لے لیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو کرپشن کے دھاندلی کے الزامات. کرپشن 5 سال سے منہ پہ چڑھ گئی تھی, چڑھی گئی, چلتے چلتے ٹائم لگتا ہے نا سر ان چیزوں کا. لیکن یہ الزامات لگے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تقریباً تمام صوبوں میں. خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا اس مینڈیٹ کو, وہ کہتے دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ واقعی ہمارے سامنے چند نشستوں کے جو خیبر پختونخوا کے نتائج ہمارے سامنے ہیں قومی اسمبلی کے,
100-150 से ज्यादा परसेंट, 200% तक वोट पोल हुए हैं, यानी आपके 50 वोट हैं पोलिंग स्टेशन पर, 100 150 पोल हो रहे हैं। पंजाब में भी यही मामला है, कराची में भी यही मामला है। पहले मैं जरा कराची, मुस्तफा कमाल साहब क्योंकि मेरे साथ मौजूद है, मैं वो बता लूं, लेकिन मुस्तफा साहब मैं आपके पास आता हूं कराची लेके, मैं चंद साहब का एक ओपिनियन लेना चाह रहा हूं। आपने कहा कि आपको 68,000 वोट पड़े, जीतने वाला 1.5 लाख वोट, आपको लगता है धांधली हुई है पंजाब में भी? नहीं, मुझे लगता नहीं है यकीनन। अब देखें, दो चीजें, मैं आ रहा हुआ हूं, लोग कहेंगे जो भी हार जाता है वो धांधली का इल्जाम लगा, लेकिन मेरा सिंपल सवाल है, एवरेज निकाल लें मेरे एक पोलिंग स्टेशन के 3 सेकंड में एक वोट डाला है, क्या 3 सेकंड में एक वोट डाल सकता है? ये एवरेज निकल सकती है। और दूसरा, दो वोट डाले 3 सेकंड में, 1.5 सेकंड में एक डाला, मैंने एक पोलिंग स्टेशन की एवरेज निकाली है 3 सेकंड में। दूसरा, टोटल जो औरतों के बूथ थे ना, उसमें टोटल कोई एजेंट को नजदीक नहीं आने दिया जाता। 5.5 पोलिंग एक्सटेंड, एक सिपाही एक पोलिंग के ऊपर था। यूरोपियन यूनियन कहाँ गई वो फौज की इमदाद, कहाँ गई फौज की इमदाद? एक सिपाही एक पोलिंग के ऊपर। क्या एक सिपाही लाइनें बनवा सकता है, कंट्रोल लाइन आउट कर सकता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो लाइन आउट नहीं कंट्रोल कर सकता। लाठी उसकी बहस। सर जी, आपकी केयर टेकर ने काम किया ना, आपने मुशावरत से जो केयर टेकर लाया, मालूम अफराद की इसी ख्याल से लाया ना कि 60 दिन में करो, ये करो, ये हमारा बंदा, वो तुम्हारा, ऐसे ही दूसरा से वो गले पड़ गया। तो काशिफ भाई, जो भाई ने कहा है ना, नादरा के अंगूठे, बेहतरीन तरीका है, आसान काम है। मुझे कहा एक बुनियादी बात, रैंडम पोलिंग स्टेशन से किसने ये 64 निकाल लें? जब आप सुने, जब आप चीख रहे थे और हम चीख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो मुकमुका से आप बना रहे हो ये आपके गले पड़ेगा, तो ये उस वक्त क्यों नहीं सुनी जा रही थी बात? जब आपसे कहा जा रहा था कि केयर टेकर खुदा का हो, पंजाब में हमारा बंदा ले आओ, तो सिंध में इसका ले आओ, तो उसका ले आओ। आखिर में ये जो आ रहे सारे लोग हैं, इनकी पोस्टिंग महकमा तालीम करता है, महकमा तालीम, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जज है। मकसद सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा जुडिशरी भी चक्कर क्या मार रुपए के स्टार चला देंगे, लोग खरीद लेंगे, मिनिस्टर्स को और इलेक्शन जीत जाएंगे। सुने 10-10 करोड़ रुपए एक सीट के लिए लेके खा गए लोग। ये तो कारकुन आदमी है ना, इनको ये तो चीखते रह गए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने और बाकी हुक्मरान जमातों ने किया है, ठीक है ना, वो अब ये खुद भुगत रहे हैं, खुद चिख रहे हैं हमारे साथ जुल्म हो गया। भाई आप ही ने तो सारा ये गोरख धंधा बिछाया था, आप फंस गए उसमें जाके, अब किसकी जान को रो रहे हैं आप? और एक बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की, हमने कहा ना मैंडेट नहीं मानते, वो हर एक का मैंडेट मान लेते हैं आखिर में, वो मुशर्रफ साहब का भी मान लेते हैं, वो सबका वो आखिर में मान लेते हैं। सवाल ये कि वो एडजस्ट नहीं हो रहे किसी जगह। और मियां साहब की जो मुलाकात हो गई इमरान खान से, अब इसके बाद तो उनकी पोजीशन और बन रही है। वैसे भी इमरान खान जमात इस्लामी और इंडिपेंडेंट मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन मैं मुस्तफा कमाल साहब और कराची और इसके बाद पंजाब के ऊपर इसलिए बात करना चाहेंगे कि पंजाब में बहुत से टेलीफोन हमें आए हैं जिनमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो जीत रहे थे मीडिया के मुताबिक, फाइनल नतीजे में वो हार गए हैं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो तकरीबन 11 सवा 11 कर दी गई थी जिस वक्त काउंटिंग का अमल जारी था, और दूसरा 1 घंटा जो वक्त बढ़ाया गया। ये मैं आपसे पूछूंगा इसका असर कैसे हुआ। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, कराची में मैं बहुत से लोगों को मिला जिन लोगों का यह कहना था कि हमें वोट डालने नहीं दिया गया। कहते हम वोट डालने गए, हमने कहा जी हमने इस जमात को डालना, उन्होंने हमें भगा दिया वहां से। बहुत से लोग इस कर रहे थे कि हम लाइनों में खड़े रहे, हमें वोट नहीं डालने दिया गया। आपने ये बात, आप जो कह रहे हैं 43 पोलिंग स्टेशन, मैं 43 पोलिंग स्टेशन पे आ जाते हैं, 43 पोलिंग स्टेशन, ये रियासत का फैसला है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है। आप इसको मानने से इनकार करेंगे और करेंगे क्या अगर वो कहते हैं कि नहीं ऐसे ही होगा? नहीं, जी बिल्कुल करेंगे, और लोग करेंगे मानने से इनकार। लोगों का जो है वो जमहूरी हक है, और ये इलेक्शन कमीशन जो है वो नौजुबिल्ला खुदा नहीं है, ठीक है। और ये अगर यही अमल रहा सारा सिलसिला तो, और जो हमने तो नहीं कहा था ना कि 3 बजे तक इलेक्शन नहीं शुरू करवाओ, हमने तो नहीं वहां पर जो है कोई मसला भाई हम सुबह से जो है वो चीख रहे थे ना कि भाई कहाँ है बैलेट बॉक्सेस, कहाँ है, और जो है वो बैलेट पेपर कहाँ है, और स्टाफ कहाँ है। और वो जब निकले ही नहीं उस इलेक्शन कमीशन पे जहां पे सारे सामान रखे हुए थे, तो भाई आप तो ये तासुर दे रहे हैं ना कि भाई हमने वहां पर नहीं उनको गायब कर दिया। वो भाई कोई FIR कटवाते, कोई जो है वो अगवा हो चुका होता, कोई बैलेट बॉक्स चोरी हो चुके होते, भाई जब वो तो फौज की निगरानी में थे, वहां पे अंदर आर्मी थी, रेंजर्स थी, वहां पे जहां पे सारा सामान था, फौज इंतजार करती रही कि हमें कॉल आए, कॉल नहीं गई। मेरी बात कंप्लीट हुई। डॉक्टर साहब का कहने का मकसद यह है कि फौज को बुलाए बगैर फौज वहां नहीं जा सकती है। फौज को बुलाया नहीं गया। नहीं, ये मैं मुस्तफा साहब, आप उसको मिक्स कर रहे हैं। मुस्तफा साहब शायद मियां नवाज शरीफ साहब बात करने लगे, इमरान खान साहब की आदत है, जरा ये बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक अच्छा साइन है कि तमाम लोग मुल्क की खातिर अपने गिले शिकवे भुलाने को तैयार हैं। दैट्स अ गुड स्टार्ट। वापस चलते हैं मुस्तफा कमाल साहब कराची। मुस्तफा साहब, आपकी तरफ से सिटिंग का ऐलान कर दिया गया है, धरने का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के सामने धरने का ऐलान कर दिया है। आप मुझे बताइए सर, आपका धरना भी दे दें, सारा कुछ करते हो, कहते हैं नहीं जी 43 सीटों पर इलेक्शन होगा ही होगा, तो क्या करेंगे आप उसके बाद? देखिए, ये तो लोगों का फिर जो है वो अपना डिसीजन होगा। लोग जो है वो तकरीबन 3,65,000 वोटर हैं वहां पे, और इतनी आबादी रहती है वहां पे सारा। तो लोग इस जो कुछ लोगों ने सारा ड्रामा देखा है 11 मई को उस हल्के में मखसूस, और जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। व्हेन द टाइम विल कम, विल क्रॉस द ब्रिज, देखेंगे क्या। सो आप कहते हैं कि we'll cross the bridge when the time comes. That's very interesting. मैं जो 3 तलवार पर इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का धरना है उसके बारे में मैं सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले, क्योंकि मुझे पंजाब और कराची थोड़ा मिक्स करना पड़ रहा है, मियां साहब की तकरीर ने और 1 घंटा वक्त बढ़ाने ने कितना असर किया इस इलेक्शन के ऊपर? देखें, हम पोलिंग में थे, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे चक्कर लगा रहे थे। जब बताया गया कि पोलिंग 1 घंटे बढ़ गया, तो ये इंश्योर नहीं किया कि हर पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग जारी 5 बजने में 5-10 मिनट पे ही ऐलान, लेकिन कोई पता नहीं था। उससे पहले रिजल्ट आने शुरू हो गए थे, पहले शुरू हो गए। आप यकीन जानिए, मैं एक पोलिंग स्टेशन में गया, मुझे पता चला वहां औरतें थी, को 200 औरत बाहर बैठी थी, और लेडीज ने पोलिंग बंद कर दी है। 5 मैंने कहा 200 औरतें आता है, मैं बैठी हुई है, आप पोलिंग स्टार्ट करें। मैंने जा खुद करवाया, लेकिन मैंने रिटर्निंग अफसर को फोन किया, उन्होंने कहा जी मैं किस किस को फोन करूं, आप कुछ ने पोलिंग बंद कर दी है, कुछ ने आने, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप मेरी रिटर्निंग अफसर से बात करवा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात करवा। ये हालत ही, कोई सिस्टम नहीं था, किसी प्रिजाइडिंग को कोई पता नहीं था कि पोलिंग का टाइम बढ़ गया या नहीं। हाँ, चंद जो ताकतवर जहां उनका होल्ड था वहां बिल्कुल पता था, वहां पोलिंग रात 8 बजे तक जारी रहा। लेकिन रिजल्ट में यह हुआ होगा चंद साहब, ये बताइए। देखें, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ काशिफ भाई शायद हम हार गए हो, ये मैं आम आबादी हार तस्लीम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि 70% टर्न आउट। ये ट्रांसपोर्ट की पाबंदी थी, गर्मी भी थी, गन्नम की कटाई का सीजन था, इतना टर्न आउट कैसे हो सकता है यार? ये देखें काशिफ साहब, एक पहली बात तो ये, और साथ में 68,000, 1,53,000 ये इनके जाती वोटर्स थे। पीपल्स पार्टी की नाम ये हुकूमत थी जो गई है, ठीक है ना, ये पता नहीं कौन सी पीपल्स पार्टी थी, अल्लाह जाने, ठीक है ना, इसकी हुकूमत। एक और प्रोग्राम करें, सुने ना, ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने लड़ा, ये इन लोगों ने जाती में लड़ा। चंद साहब से एक सवाल का जाविया सुन ले, पार्टी ने तो मरवा दिया। 65,000 वोट किया, हारने वाले का कितना था? 55,000, 60,000, 60। इस दफा जीतने वाले का 1 लाख वोट पिछली दफा से ज्यादा था। हाँ, तो चैलेंज करें ना, जाए ना, बोले ना, इनकी पार्टी देखे ना, चैलेंज करें। वो आपकी पार्टी ने बनाया सारा खेल इलेक्शन कमीशन। मेरी बात सुने, पंजाब की मेरी बात सुने, अब मैं इश्तेहारी कंपेन, डॉक्टर साहब मुझे टाइम दें, आपने टाइम ज्यादा ले लिया। कहाँ टाइम लिया? एक इदारा 5 साल से पीपल्स पार्टी के खिलाफ कंपेन कर रहा है, जिसके पास हम इंसाफ मांगने जाए, किसके पास जाए हम? क्या बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो जाए ना, आपके अपॉइंटेड 3 लोग सारे आपने धांधली करके कमीशन। माफी चाहता हूं, ये इलेक्शन कमीशन ने क्या किया अब तक जिसको देखकर आपको लगा कि कुछ बनाया इन्होंने? पहले की तरह गलत पड़ जाएगा। मैं कहता हूं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद पेश करता हूं। आप पीपल्स पार्टी को मेहरबानी करें, इलेक्शन कमीशन बनाया आपने, में बैठ के तो आपके गले पड़ गए। डॉक्टर साहब आप जीत गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट आपका इतिहाद है, आपका इतिहाद है। मेरा कौन सा सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात नहीं, मैं एज होल चंद लोगों की बात बड़ी यार, मेरा इतिहास बना दिया। मैं कह रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन आपने बनाया है, 60 दिन से ना बढ़े, ये ना हो, 16 की रात को। अभी लोग पागल तो नहीं है, आपने बनाया, वो आपके गले पड़ गया। चारी कंपेन, ये करो, लटम पटरम लोटे खरीदो, वो अब आपके गले पड़ गया। ठीक है, धांधली हुई है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि आपके हल्के में धांधली हुई, मगर मसला ये कि आपका ही तो जाल है, अब उसमें आप फंस गए। अब इलेक्शन कमीशन में मैं आता हूं, तो हमारी जान क्यों रो रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने 62-63 पे जो कमाल किए हैं, ये सारी धांधली की चीजें हम टीवी पर दिखाते रहे हैं, कोई एक नोट ये हंसते रहे, ये नहीं, सारे हुक्मरान हंसते हो, ये जी कुछ नहीं, ये मजाक उड़ रहे हैं। अब ये 63 निकलेगा, आपके ख्याल से 63 नहीं निकलेगा? ये डिफॉल्टर्स नहीं पकड़े जाएंगे? कहाँ पकड़े जाएंगे? पकड़ने होते तो पकड़ने का टाइम था, उससे पकड़ लेते। कोई उसको तो राजा जी को तो डाल दिया ना ECL पे, राजा जी ECL पे डाल दिया। ये दवाई है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन मुस्तफा खा के भागने नहीं देंगे। मुस्तफा कमाल साहब,
یہ ہم الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سے اعتراضات ہم نے سنے ہیں الیکشن کیمپین شروع ہونے سے اب تک. بہت جگہ جہاں ان کو سخت ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئے, جہاں پر پولنگ 3:30 بجے تک شروع نہیں ہوئی وہاں پر سخت نہیں ہوئے. لیکن اب جو احتجاج چل رہا ہے, دھرنا چل رہا ہے کراچی 3 تلوار پہ, اس میں بڑے سخت بیان دے رہے ہیں آپ لوگ. میں نے آج آپ کی پریس کانفرنس بھی سنی, آپ نے بڑی سختی سے بات کی کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں, الطاف حسین صاحب نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے, چھلنی کر دیں گے ٹائپ جو الفاظ استعمال کیے گئے. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جن لوگوں جو لوگ گریونس ہے جن کی الیکشن کے ساتھ ان کا حق ہے؟ نہیں ایسا ہم نے بالکل جو ہے وہ کسی کے لیے سخت زبان استعمال نہیں کی. میں نے بھی اپنی پوری پریس کانفرنس میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ چند سو لوگوں کو جمع کر کے اگر اس سے جو ہے وہ جمہوریت دکھائی جا رہی ہے یا اس سے فیصلے کرائے جا رہے ہیں تو ہم تو بہت سارے ہزار لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ کر لیں گے جمع, ایک پول پہ جمع ہو جائیں گے سارے لوگ. اگر تو ساری چیزوں کا فیصلہ, صحیح غلط کا فیصلہ جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹس کو اور چورنگیوں کو جو ہے وہ بلاک کر کے سڑک پہ ہونا ہے تو جو ہے وہ یہ والا کام تو ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں. یہ والی بات کی میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ہم نے جب الیکشن کمیشن کے اوپر ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ صرف آج اور 11 مئی کی بات نہیں ہے. قائد صاحب تھوڑا سا اس کی کرونالوجی جو ہے وہ چیک کر لیں. پورے پاکستان میں کہیں پر کسی کو ووٹر لسٹوں میں تکلیف نہیں ہوئی. اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو ووٹر لسٹوں میں کراچی میں ہوئی. کہا کہ جی فوج لگا کر گھر گھر جا کر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ووٹر لسٹوں کی جو ہے وہ تصدیق کرے. اچھا بھائی مان لیتے ہیں پورے پاکستان میں کہیں سارے ووٹر لسٹ صحیح ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ آ کر کراچی میں آ کر ایک ایک گھر جا کر فوج نے جا کر, لیکن تمام سیاسی جماعتیں مصطفیٰ صاحب آپ کے خلاف بھی نے کہا, آپ کے اتحادیوں نے بھی تو کہا مصطفیٰ بھائی, آپ کے اتحادی ہیں. مجھے بات تو کمپلیٹ کر کاشف بھائی, مجھے بات تو کر لیں گے اگر میں میری 2 منٹ سنیں. جی جی. اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے ڈیٹ اور اسکیجول اناؤنس ہونے کے بعد پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں ڈی لمیٹیشن کے لیے درخواستیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. پل ڈیٹ کی رپورٹ نکال کے دیکھیں, ہم پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ڈی لمیٹیشن نہیں کی تھی. کراچی کے مخصوص علاقوں میں 4 سے 5 جگہوں پہ اسپیسیفکلی ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے, ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ کے اسکیجول اناؤنس ہونے کے بعد ڈی لمیٹیشن کرتے ہیں, جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. ڈی لمیٹیشن وداؤٹ سینسس آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ بھی الیکشن کمیشن نے کیا, یہ بھی مرحلہ ہم نے گزار دیا. بومبنگ ہمارے اوپر ہوئی, حالات خراب ہوئے, ہمارا نام آیا دہشت گردوں کی طرف سے کہ بھائی ان لوگوں کو کیمپین نہیں چلانے دیں گے. لوگ 11 مئی کو ہم نے نکال لیے. کراچی کے لوگ آپ کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ کراچی کے لوگ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. سوری, کراچی کے لوگ اس وقت جو ہم یہ فوٹیج اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, کراچی کے لوگ سر آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. 250 کراچی میں بالکل کوئی یہ ان کو کراچی کے لوگ, یہ پورا کراچی کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ 200-150 لوگ کراچی کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مینڈیٹ دکھائیں, آپ دیکھ لیں گے تھوڑی دیر کے بعد نا. آپ ہمارا اگر لوگوں کے سروں کو گن کر ہی جو ہے وہ مینڈیٹ تسلیم کرنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہ بھی دکھا دیں گے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ لوگ کس طریقے سے احتجاج کرتے ہیں. نہیں, یہ بات دوسرے پورے کراچی کا مینڈیٹ نہیں ہے. کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے. جو نتائج کم از کم سامنے آ گئے ہیں وہ میں اس وقت ہے نہیں, لیکن اس میں ووٹ زیادہ بھاری اکثریت کے ساتھ متحدہ کے پاس ہے. لیکن سر دوسری بڑی اکثریتی جماعت اس وقت تحریک انصاف اس لیے ہے کہ آپ اپنے نمبر 2 پہ دیکھیں 65,000, 60,000, 50,000, 40,000 ووٹ لے کر پی ٹی آئی نمبر 2 آ رہی ہے جگہ جگہ پہ. اس لیے آپ یہ درست فرما رہے ہیں کہ مینڈیٹ کراچی کا اکثریتی مینڈیٹ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے. لیکن اب ہم ذرا ڈاکٹر صاحب یہ سیفن کی رپورٹ ہے, میں بار بار دکھا رہا ہوں, اگر ہم اس کو ونڈو میں دکھا سکیں پولنگ اسٹیشن کے, اور میں آپ کو صرف نتائج یہ بتاؤں گا کہ کون کون جیتا اس حلقے سے. کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, لیکن ہم یہ بھی نہیں جانتے جس پولنگ اسٹیشن میں ہوا وہاں سے جیتا کون ہے. حلقہ 5 تحریک انصاف, 6 تحریک انصاف, 7 جمعیت علماء اسلام, 13 تحریک انصاف, 71 تحریک انصاف, 52 پی ایم ایل این, 74 پی ایم ایل این, 94 پی ایم ایل این, 98 پی ایم ایل این, 105 کاف لیگ چودھری پرویز الہی, 115 پی ایم ایل این, 122 پی ایم ایل این, 124 پی ایم ایل این, 126 شفقت محمود صاحب کے حلقے میں بھی ایک پولنگ اسٹیشن پہ دگنے سے زیادہ ووٹ پڑ گئے, 130 پی ایم ایل این, 140 پاکستان مسلم لیگ نواز, 142 پی ایم ایل این, 143 پی ایم ایل این, اور پوری لسٹ ہے. لیکن 195 پیپلز پارٹی, 198 پیپلز پارٹی, 200 پیپلز پارٹی, نیشنل پیپلز پارٹی, مسلم لیگ فنکشنل کے بھی جیتنے والے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے بھی جیتنے والے 242, 256, 257, جہاں پہ 200%, 300% ووٹ پول ہوئے.
یہ لسٹیں آپ کے سامنے لگی ہوئی. کاشف ایک پہلی بات تو یہ کہ کسی نہ کسی کو فیصلہ کرنا ہے اس پھڈے کا, ٹھیک ہے نا. اگر یہ الیکشن کمیشن کو نہیں مان رہے, ہم بھی نہیں مان رہے, میں تو پہلے دن سے ہی 3 حروف بھیج رہا ہوں. فخرو بھائی بہت قابل عزت ہیں, مگر یہ پورا انہوں نے سوا ستیاناز کیے اس الیکشن کمیشن نے, ٹھیک ہے. کبھی اوورسیز پاکستانی, کبھی فلاں, کبھی ڈیل, کچھ کخ نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, کرنا کیا چاہیے آپ یہ بتائیں. اس میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی وقت دوبارہ اس میں انوالو ہوگی. اور سپریم کورٹ نے تو تعریف کر دی نا چیف جسٹس نے. نہیں, ابھی کراچی بدمنی کیس, یہ بلوچستان کیس, یہ باقی کیس, یہ کیا ہوا کہ عمل درآمد ہوا نہیں ہوا, لوکل ایڈمنسٹریشن نے فوج کو کال نہیں کیا. میں نے آج پوچھا عسکری حلقوں سے کہ آپ نے کیا کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں لوکل انتظامیہ کال کرتی تو ہم جاتے ہیں, ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں. ہمیں بلایا جاتا تو ہم جاتے, دھاندلی ہو رہی ہے, ہمیں تو نہیں بلایا گیا. ہمیں ریکارڈ, اب چند صاحب نے کہا کہ میں نے فون کیا, بھائی آپ ریکارڈیڈ یہ بات اس وقت اناؤنس کرتے کہ یہ ہمارے حلقے میں دھاندلی ہو رہی ہے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹ پڑ رہے ہیں غلط, فوج کو بلا. کسی نے فوج کو, یعنی جب ہوتا گیا سارے مست لگے ہوئے تھے اپنے کاموں میں. آخر میں جب ریزلٹ آیا کھل کے, اوہ دھاندلی ہو گئے, مر گئے, جی برباد ہو گئے. ہارنے والا تو ویسے سیریسلی لیتا ہے ان چیزوں کو. ہارنے والے کا مسئلہ ہے نہیں. ہارنے والے دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اگر پیپلز پارٹی جیتی ہوتی تو پھر یقیناً سپریم کورٹ سو موٹو بھی لے لیتی. ابھی میرے خیال میں نہیں, آپ بے شک آپ میری برائے سے اتفاق نہ کریں, لیکن سن تو لینا ڈاکٹر صاحب کو ہچکیاں آ رہی ہیں. نہیں میں تو یہ مجھے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فیصلہ کرنا پڑے گا. 4-5 حلقوں کو لے لیں. دیکھیں دھاندلی طریقے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جس حلقے میں آپ کا خیال ہے دھاندلی ہوئی ہے, ہر پارٹی 5-6 حلقے لے لیں, اور اس ہر پارٹی آپ نے 2 حلقے دے دیں, 500,000 وہ جو انگوٹھے بھی ٹیسٹ کروا لیں یا دوبارہ الیکشن کروا لیں, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ کتنے انگوٹھے یہ کیا جا سکتا ہے نا. ہاں کوئی پرابلم. کیا آپ انگوٹھے لگا کے یا نادرا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میرا کروا دیں, میں پیمنٹ کرنے کے لیے تیار. اور چند صاحب کرنے کو بھی راجہ پرویز اشرف کے خلاف اس کے حلقے میں دھاندلی ہو, گیلانی صاحب کے اگینسٹ ان کے حلقے میں, یہ سارے کیا وہ مٹی کے مادو بیٹھے ہوئے ہیں؟ خدا کا واسطہ کچھ حلقوں میں ہوا ہوگا. اب آپ کہیں پبلک نے, لوگوں نے جرنلائز, سوائے میں پیپلز پارٹی کی اور آپ کی بات نہیں کر رہا ذاتی طور پہ یا کچھ لوگوں کی, جرنلی پبلک نے پاکستان کی آپ کی پرفارمنس کو, آپ کی کرپشن کو, آپ کی گورننس کو انہوں نے ٹھوکر مار کے جیسے ایسے پھینکتے ہیں کچرے کے ڈرم. میں آپ کو تباہ کرتا ہوں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ گیلانی صاحب, یوسف رضا گیلانی کا حلقہ, وہ چوچے ہیں, ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں. راجہ پرویز ایک سے ایک, آپ کی مثال اس وقت آپ کی پریشانی تو وہ ہے کہ ماتم بھی آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. میری بات نہیں, آپ یہ کہیں کہ ہم نے کچھ ہوا ہی نہیں, میری بات تو جیت گئے تھے. اگر لوگ چینج چاہتے, اگر لوگ کرپشن کے خلاف ووٹ دیتے, اگر لوگ بیڈ گورننس کے خلاف دیتے, تو پھر لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے. لیکن ہو سکتا ہے لوگوں کا خیال ہو نون لیگ کی حکومت بہتر رہی. نہیں, نون لیگ کی حکومت کے دھاندلی کس نے کی پھر بتائیں نا. ہمیں ذرا یہ جو اوپینین ہے, یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ نے دھاندلی کی ہے. نون لیگ نے دھاندلی کی ہے. نون لیگ نے کی ہے. آپ کہتے ہیں نون لیگ نے دھاندلی کی ہے. کہتا ہوں نون لیگ نے کی ہے. مشینری جمانا ہے آپ نے, بیوروکریسی کی وجہ سے. بیوروکریسی ہے, جوڈیشل سسٹم ہے سارا. آپ کا میڈیا کی سپورٹ اس دن نہیں تھی, اس سے پہلے سارا تسلسل دیکھے تھے 5 سالوں کا. ٹھیک, آپ کیا کہتے ہیں, آپ پوری انتظامیہ کو پتا تھا پنجاب میں تو حکومت پنجاب میں کم از کم نون لیگ کے آنے والی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو چودھری شجاعت کہہ رہے ہیں 11 بجے کی تقریر نے سب بدل دیا. بالکل بدل دی. نہیں تو گورنر ریزائن کر گئے, پریزیڈنٹ نے مانے, نتائج مانے, کسی نے چیلنج تو نہیں کیا. دیکھیں چیلنج تو انہوں نے پارٹی میٹنگ بلا لی, ابھی پارٹی میٹنگ آئی ہے, انہوں نے کہا ذرا نتائج اپنے لے کر آئے ثبوت. مصطفیٰ کمال صاحب, ایک نقطہ جو یہاں پر آیا کہ آپ پولنگ اسٹیشن اٹھا لیں, اس میں اگر 500,000 ووٹ پول ہوئے, آپ انگوٹھوں کے نشان چیک کرا لیں. یہ نادرا کر سکتی ہے کہ کہاں جعلی ووٹ پول ہوا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیا خیال؟ بھائی بہت آسان ہے یہ بات کرنا, لیکن یہ کرنے اس کو عملی طور پر کریں. جس طرح سے پارٹی شکایتیں کر رہی ہیں, ڈیفینیٹلی آپ جب شکایتیں لیں گے تو سب کی شکایت دیں گے, تو پھر تو جو پورے پاکستان کے تمام ووٹ جو چیک ہوں گے, اگلے 5 سال گزر جائیں گے, اگلی گورنمنٹ بھی گزر جائے گی نا, جب تک ووٹ چیک ہو نہیں پائیں گے نا, انگوٹھے جو ہے وہ جائیں گے. تو گھر اگر کسی کو بالکل کرنا ہے تو یہ بالکل کرنا چاہیے, لیکن یہ ڈوبل ہے نہیں. اس لیے کہ اگر تو کسی پورے پاکستان میں 2-4-100,000 2,000 ووٹوں کی بات ہو تو آپ جو کر بھی لیں. یہاں تو مصطفیٰ صاحب سوال یہ ہے, جس طریقے کی آوازیں آ رہی ہیں, مصطفیٰ صاحب یہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی 2 یا 4 جگہ پہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ تھپے لگے ہوئے ہیں, انگوٹھے لگے ہوئے ہیں, تو پھر یہ تو اسٹیبلش ہو جائے گا کہ دھاندلی ہوئی. ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم یہ جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے.
کاشف بھائی مجھے تو پوری پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں مجھے کیا آپ اور ہم یہ گارنٹی کے ساتھ یہ والی بات کر سکتے ہیں کہ کسی ایک الیکشن میں بھی کوئی ایک الیکشن ایسا ہو جس میں تھپے نہ لگے ہوں؟ بھائی آپ کیا سسٹم مینول سسٹم ہے، یہ تو آپ شہروں کی بات کر رہے ہیں نا، آپ دیہاتوں میں، آپ جو وہ گاؤں گوٹھوں میں، آپ دور دراز علاقوں میں جہاں پر الیکشن، پہاڑوں میں جہاں پر الیکشن ہوئے، بھائی وہ تو جو ہے وہ انہی کا آدمی، ان کا جو ہے وہ تپے دار، انہی کا کام کرنے والا ملازم ایک پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں، ووٹر بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ دوسرا جو ان کا جو پوائنٹ ہے نا کہ پورے پاکستان میں ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے، وہ بھی درست ہے، اور الیکشن کمیشن کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، پالیسی یونیفارم، سڑکوں پہ پالیسی یونیفارم ہونی چاہیے، جس کی بھی پالیسی بالکل مانتا ہوں، کسی ایک سیاسی جماعت مجھے ایک جملہ کہہ لینے، مجھے ایک جملہ کہہ لینے، بتائیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کاشف بھائی، جب کسی چیز کا بھی تجزیہ کرتے ہیں نا، ہم بڑے آئیڈیلسٹک ہو کر اس کو دوسری جگہوں سے، ہم بڑے آئیڈیلسٹک، ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو تو دیکھیں، کیا ابھی الیکشن ہم بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ریلیجیسلی آئیڈیلسٹک نہیں، ہم گراؤنڈ ریئلٹی، ہم نے 65 سالوں میں اس ملک کو جس طریقے سے رکھا ہوا ہے، تو یہ الیکشن بھی ویسے ہی ہوں گے۔ آپ ہی کہیں گے کہیں پہ کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوگا پورے پاکستان میں، ایسا ہو کیسے سکتا ہے، اور کون سے الیکشن میں نہیں لگا ہوگا؟ لیکن کوئی ٹھیک نہیں کرنا چاہیے، آپ گریجولی اس کو جو ہے وہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی ڈیفینیٹلی بہت ساری باتیں ہو گئی تلخ بھی اور نرم بھی، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بہت مشکل ٹائم ہے، ہم نے بڑی جائز سے ڈیمانڈ کی، ہم نے صرف ڈیمانڈ کی، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں دے دو سیٹ اور یہ کر لو وہ کر لو، ہماری تو جیتی ہوئی سیٹ، جب جس سیٹ پہ ہم لڑنے جا رہے ہیں 250 لڑے ہیں، وہاں پر ہمارے ایم این اے تھے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی عوام کے، آپ آرمی لگا کر، رینجرز لگا کر، مبصرین لگا کر آپ پورے این اے 250 میں الیکشن کرا دیں، آپ جیت جائیں سے، ہم سر خم کر کے جھکا کر ہم لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے، جس کو جتنے ووٹ دیے ہیں، ابھی بھی جتنے ووٹ دیے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کے پی کے بھی مینڈیٹ کو، پنجاب کے بھی مینڈیٹ کو، سندھ کے بھی مینڈیٹ کو، بلوچستان کے بھی مینڈیٹ کو، تمام پارٹیز کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو کرونالوجی بتائی ہے، ووٹر لسٹوں کی چیکنگ سے لے کر، ڈیلیمیٹیشن سے لے کر، اور الیکشن والے دن اس پوری کراچی میں اس حلقے میں جو بھائی ریٹرننگ آفیسر تو جج ہوتا ہے نا، ہمارا آدمی نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کی ڈیمانڈ کو میں انڈورس کر رہا ہوں کہ حلقے میں دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں پورے حلقے میں ہونی چاہیے تو پھر دھاندلی تو ہوئی نا۔ میں کہہ رہا ہوں این اے 250 میں دوبارہ ہونی چاہیے پولنگ، لیکن یہ دھاندلی ہے نا سر، اگر 3 بجے تک ووٹنگ کا ساتھ نہیں آ رہا تو دھاندلی نہیں، ری پولو۔ ہاں مطلب دیکھیں نا گڑبڑ، یہی تو دھاندلی اور کیا ہوتی ہے؟ دھاندلی صرف ووٹ ڈالنا یا جعلی ووٹ ڈالنا دھاندلی نہیں ہے، میں آپ کو ووٹ ڈالنے نہ دوں، یہ بھی تو دھاندلی ہے کہ اب دوبارہ ہونی چاہیے، میں ان کو آنے نہ دوں۔ میں ایک خاتون سے ملا جو پی آئی اے کے اسٹاف کی تھی، انہوں نے کہا جی 3 گھنٹے میری ڈیوٹی تھی، میں 3 گھنٹے کھڑے ہو کے پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے رہے 2 گھنٹے، سندھ کے چیف جسٹس کھڑے، سندھ ہائی کورٹ کے۔ 2 باتیں درست ہیں کہ پالیسی یونیفارم ہونی چاہیے، لیکن بات یہ بھی درست ہے کہ ہر حلقے میں کم از کم فیئر پولنگ ہوتے ہوئے بھی نظر آنی چاہیے نا جی، فیئر پولنگ نظر آئے کہ فیئر الیکشن ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے چاند صاحب۔ اس وقت جو سسٹم ہے میں ایک سمپل بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں ہمارا جو پولنگ ہے، ہمارا جو پولنگ کم از کم دیکھیں ہمارا جو پولنگ کا سسٹم ہے نا، اگلے الیکشن کے لیے چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں بھائی، ہمارا جو پولنگ کا سسٹم ہے نا، جو طاقتور ہے نا پولنگ اسٹیشن اس کا ہے۔ سر میری بات سنیں، غریب ٹیچر کھلو سکتا نہیں، یہ پھر سسٹم ٹھیک تو نہ ہوا نا۔ غریب ٹیچر نہ مصطفیٰ کمال صاحب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ندیم افضل چند صاحب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، صاحب کے سامنے، نہ راجا جی کے سامنے۔ ان کی اتنی مجال کے غریب ٹیچر سسٹم ٹھیک تو نہ ہوا نا۔ ایک دبکا لگائے گا کوئی، وہ کہے گا سر معافی چاہتا ہوں، آپ کی بحث سے میں سمجھتا ہوں آگے فیوچر میں کم از کم وہ سسٹم تو ٹھیک ہو جائے نا۔ یہی بات کر رہے ہیں کہ سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے آپ پہلی چیز تو یہ دیکھ لیں کہ ٹھپے کہاں کہاں لگے، یہ اسٹیبلش کریں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہوتی ہے۔ 4-5 حلقوں میں رینڈم کرنا چاہیے، فیوچر پالیسی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ رینڈم چیک کریں، آپ لاہور کا ایک حلقہ نکال لیں، ایک کراچی کا نکال لیں، ایک انٹیریئر پنجاب کا نکال لیں، جہاں جہاں سب سے زیادہ الزامات لگ رہے ہیں۔ کیوں مصطفیٰ کمال صاحب؟ جی بالکل نکال لیں، جی بالکل نکال لیں ڈاکٹر صاحب، یہ اس معاملے کو میرا خیال ہے سڑکوں سے اب لے کے چلے جائیں، کورٹس میں اور آفیسز میں۔ اب 16 تاریخ کو انہوں نے سڑکوں پہ کال دے دی ہے سندھ بند کرانے کی، یہ الیکشن کمیشن کے بعد دھرنا دے رہے ہیں، ادھر 3 تلوار پہ تلخیاں میرے خیال سے کم کریں، ٹھیک ہے نا، اور یہ معاملات، ان معاملات کو عوام، دیکھیں ابھی نواز شریف صاحب نے بڑا اچھا کیا، عمران کے پاس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی اچھی، بڑا یہ اچھا ہے، اور اس کا یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ابھی جو مارا ماری والی چیز چل رہی ہے نا، دھمکیاں اور یہ اور ہڑتال، میرے خیال سے یہ سلسلہ کم ہونا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے بالکل درست کی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ الیکشن کمیشن خدا نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ پھر خدا کوئی بھی نہیں ہے، خدا زمین پہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے سب، ٹھیک ہے نا۔ سب ایک رول کو مانے، الیکشن کمیشن سے خوش نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ پریشر بلڈ کریں، سپریم کورٹ چلے جائیں،
چند صاحب سپریم کورٹ کی کوئی نہیں مانتے. صاحب تو کہتے ہیں نون لیگ نے دھاندلی کی ہے اور کوئی ہماری بات نہیں سنے. یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں. مصطفیٰ صاحب میرا سوال سن لیں, میں اس کے بعد آخری بات آپ کو چند سا دوں گا. مصطفیٰ صاحب مسئلہ یہ ہے, اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے, دیکھیں ریاست کا قانون ہے, آپ سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی 5 سال روتی رہی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن انہوں نے سب قانون سب فیصلے مانے ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ووٹ ہوگا, آپ احتجاج کر سکتے ہیں لیکن اس کو روکیں گے تو نہیں. اگر وہ کہتے ہیں فائنل کہ ہم کریں گے یہ الیکشن 43 پولنگ اسٹیشن. قاسم جب یہ ٹائم آئے گا جب دیکھیں گے نا ہم تو جو ہے وہ دیکھیں جہاں تک جس طرح سے یہ فیصلے کرائے جا رہے ہیں چورنگیوں کو 100 150 200 لوگوں کو جو ہے وہ بٹھا کر دیکھیں اور بند کر کے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی, میں اس سے اس کا جواب پہلے دینا چاہتا ہوں. آپ جس جیسچر کی بات کر رہے ہیں نا, ہماری لیڈرشپ نے یہ جیسچر جو ہے وہ الیکشن کے ڈے کی نائٹ میں ہی ہم نے ہمارے سارے پولیٹیکل اختلافات ایک طرف تمام لوگوں سے ہم نے تمام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے, تمام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اکراس. نواز شریف صاحب کے بھی, عمران خان صاحب کے بھی, جن لوگوں کو ووٹ نہیں ملے ان کو بھی جو ہے وہ ان کو فون کیا, ان کو جیسچر اچھا دیا سارا. میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو یہ کرنا چاہیے. میں ابھی تو یہ تو ایک حلقے پہ پی ٹی آئی اگر کچھ کر رہی ہے یا جن کا جو کانسنٹریشن ہے وہ NH 250 کے اوپر ہے سارا. ہمیں اس ایک حلقے کے لیے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دوپہر کے 2 بجے جب یہ معاملات دیکھے سارے کہ یہ ہو رہا ہے سارا کچھ, تو ہماری پہلی پریس کانفرنس اس وقت ہو گئی تھی کہ ہم اس کو یہاں پر ری پول کیا جائے. ہمیں ہماری کینڈیڈیٹ نے کل بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ری پول کی جائے. یہ 43 کا جو قانون ہے کہ یہ بھائی 80 پولنگ اسٹیشنوں پہ جو شکایتیں ہیں. حامد خان کی رد ہوگی, خان کی رد ہوگی جو شفقت محمود کے مقابلے میں ہارے. تمام لوگ کیونکہ آخری منٹ ہے, ہم اگر آ جاتے ہیں ہم تسلیم کر لیں گے. آخری منٹ ہے سر. عمران نے 35 جگہ پہ احتجاج کیا, یہ کہتے ہیں کہ 35 حلقوں میں ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے. دیکھیں 35 حلقوں میں نئی پولنگ نہیں ہوگی, زیادہ لوگوں کو ریکاؤنٹ ملے گا. آپ ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے فیصلے کے مخالف ہے. الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے, ریاست نے فیصلہ دیا ہے, ریاستی ادارے نے فیصلہ دیا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اب دیکھیں گے, اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے آپ اس کو نہ مانیں یا کوئی سنیں. اب آپ کو لگتا نہیں جاتی پاکستان میں شکایت, تمام پورے پاکستان کی شکایت میں اور NH 250 کی شکایت میں بالکل جو ہے وہ ایک واضح ڈفرنس ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ تمام جگہوں پہ ریگنگ کی شکایت ہے, تمام جگہوں پہ اور تمام اسٹاف کو مارنے کی اور چیزیں کرنے کی شکایت ہے. یہاں پہ جو شکایت ہے NH 250 میں, کاشف بھائی یہاں پر ٹوٹل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے یہاں پہ, وہ اپنے پولنگ اسٹاف اور پولنگ بیلٹ پیپرز وغیرہ بھیج ہی نہیں سکے یہاں پہ. یہ شکایت ڈفرنٹ ہے. ہم الیکشن کے پروسیس کی بات نہیں کر, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکشن, ہم تو یہ کاؤنٹنگ شاؤنٹنگ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی نے ریگنگ کی ہے, آپ کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو الیکشن ہو ہی نہیں پایا ہے. آپ یہاں پر پورے 180 NH 250 اور جن کے نیچے 102 ہے, یہاں پر صبح سے لے کر دوپہر کے 3 ساڑھے 3 4 بجے تک الیکشن ہو ہی نہیں پایا یہاں پہ. یہاں پر میرا وقت ختم ہو گیا. یہاں پر جو وہ پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں وہ نہیں جا پائے. یہاں پر بیلٹ باکسز اور الیکشن کا سامان جب کینڈیڈیٹ PTI کا پہنچا ہے وہاں پر RO کے پاس, اس کے حوالے کر دیا گیا. وہ RO کے سامنے, میڈیا کے سامنے وہ اپنی گاڑیوں میں بیلٹ باکس لے کر جو ہے وہ الوی صاحب جو وہ جاتے ہیں. انہوں نے کہاں لے جا کر وہ بھرے ہیں, کس نے بھرے ہیں وہاں پہ؟ یہ بڑا اچھا, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں وہ آ کر اس کی جو ہے وہ حلفاً کہہ دیں کہ میں لے کر نہیں گیا ہوں. اب امیجن کریں کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بیلٹ باکسز اور جو ہے وہ سامان, الیکشن کا سامان اس کے حوالے کر رہا ہے الیکشن کمیشن. میرا وقت ختم ہو گیا. ہم نے کبھی سنی یہ والی بات, ریگنگ کی بات, اور عمران خان صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ دوسری بات ہے ساری. یہاں پر تو الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے نا ساری. سر آسان سا کام ہے, میرا وقت ختم ہو گیا. ہم ہار جائیں. مصطفیٰ صاحب میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن بڑا آسان کام ہے. جتنے لوگ تھے ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ جی جواب دو ذرا, تم تھے کہاں. آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا روکنے والا کون سی. میاں صاحب نے دھاندلی کی ہے یا آپ کی کارکردگی ایسی تھی لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ ہماری کارکردگی بھی یقیناً, ہماری کارکردگی میں تو ہم نے اس کا ذائقہ چکھ لیا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہماری کارکردگی ہر حلقے کی اس طرح نہیں تھی. سارے لوگ